اب ایک طریقہ آپ بالکل خوش کہانی سنائیں، جس طرح وہ غصے والی مولوی صاحب ممبر پہ سناتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے تھے، انہوں نے کہا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایسے بھی سنا سکتے ہیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تربیت اولاد پر ہماری کافی کچھ پہلے بھی باتیں ہوتی رہی ہیں، اور یہ میرا ایک دلچسپی کا مضمون بھی ہے، میں اس کی ٹریننگز بھی کراتا ہوں پیرنٹنگ کی۔ اس پر ایک جو بڑا اہم ہنر ہے تربیت اولاد کا، وہ ہے کہانیاں سنانا، خاص طور پہ بیڈ ٹائم سٹوریز رات کو۔ اور اگر اس کو دیکھیں تو یہ ہمیں قرآن و حدیث سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہانیاں سنائی ہیں، سچی کہانیاں سنائی ہیں، 100% سچی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کہانیوں کا فلسفہ بھی بیان فرمایا، نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب ہم آپ کو انبیاء کی کہانیاں اس لیے سناتے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوط کرے۔ اور اللہ نے بھی فرمایا یوسف علیہ السلام کے قصے میں کذالک نحن نقص علیک احسن القصص، ہم نے آپ کو بہترین قصہ سنا رہے۔ تو بہترین قصہ وہ ہوتا ہے جس میں دلچسپی بھی ہو۔ اب یوسف علیہ السلام کا قصہ ایسا کوئی خوش نہیں، دلچسپی بھی ہے اور اس میں سبق بھی ہے۔ تو جیسے ہم اخلاقی کہانیاں کہتے ہیں نا، اس طرح کی اخلاقی کہانیاں۔ تو ایک تو پھر وہی بات بھائی، اگر آپ اپنے بچوں کو وقت نہیں دے رہے نا، تو آپ کو کوئی مولوی صاحب کوئی اور پارسل کر کے آپ کا بچہ نیک نمازی سفید چہرے والا بنا کے نہیں دے گا۔ یہ کہانیوں میں ہوتا ہے، اصل میں نہیں ہوتا۔ آپ کو خود وقت دینا پڑے گا۔ آپ وقت نہیں دے رہے، اللہ کی قسم آپ مجرم ہیں۔ میں بہت ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ مجرم بنیں گے اگر آپ وقت نہیں دے رہے۔ یہ آپ کو خود وقت دینا ہے، باپ کو بھی ماں کو بھی۔ بعض دفعہ باپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری ضرورت نہیں، میں تو ATM مشین ہوں، میں تو پیسے دے دوں گا، ماں کرے گی۔ ماں کا اپنا کردار ہے، باپ کا اپنا کردار ہے تربیت میں۔ اچھا، کہانی آپ نے سنانی ہے، رات کو سنا دیں، آپ دن میں سنا دیں، کہیں گاڑی پہ جاتے ہوئے سنا دیں، ہفتے میں 2-4 دن 5 دن کا، خاص طور پہ بچے کی عمر جب تک 8 9 10 سال تک کی ہے، 3-4 سال سے لے کر 9-10 اس وقت تک کہانیاں سنانا بہت ضروری ہے۔ یہ بچوں کے دلوں پہ نقش ہو جاتی ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں ہمیں ہماری ماؤں نے، نانیوں نے، دادیوں نے کہانیاں سنائی اور وہ ہمارے دلوں پہ نقش ہو گئی، اور پھر ایمان ہمارے دلوں سے کوئی نہیں کھرس سکتا، کوئی عمل ادھر ادھر خراب ہو جاتا ہے اللہ نہ کرے۔ تو وہ اب کہانیاں کیسے سنانی ہے؟ آپ نے بھی سب سے پہلے آپ انبیاء کی کہانیاں سنائیں، آپ صحابہ کی کہانیاں سنائیں، آپ اخلاقی کہانیاں سنائیں۔ نہیں آتا تو پھر اگین ڈیوائس یوز کریں اور ڈیوائس پہ لکھیں اخلاقی کہانیاں، اسلامی کہانیاں۔ آپ کے پاس ڈھیر ساری ویب سائٹس آ جائیں گی جس میں اردو میں اور انگلش میں آپ کے پاس کہانیاں آ جائیں گی، وہ کہانیاں پڑھ کے سنا دیں اس کو۔ لیکن کہانی سنانی بڑی اس کو آپ نے طریقے سے ہے۔ مثلا آپ نے اس کو کہانی سنانی ہے کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجر کو اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اب ایک طریقہ آپ بالکل خوش کہانی سنائیں، جس طرح وہ غصے والی مولوی صاحب ممبر پہ سناتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے تھے، انہوں نے کہا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایسے بھی سنا سکتے ہیں آپ۔ اور بہت بورنگ بھی سنا سکتے ہیں، وہ چلے گئے تھے اور وہ آگے انہوں نے حاجر علیہ السلام گئی اور 7 چکر لگانے شروع کر دیے۔ لیکن بچے کو کہانی ایسے نہیں سناتے، بچے کو کہانی ایسے سناتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں۔ تو ہاجرہ نے کہا اچھا اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، آپ ضرور جائیں، اللہ ہماری حفاظت کریں گے۔ اور پھر انہوں کو وہ بچہ رونے لگ گیا، وہ پریشان ہو گئی، اماں تو بچوں سے بہت پیار کرتی ہے نا۔ انہوں نے پہلے صفا پہ بھاگیں، پھر مروہ پہ بھاگیں، اپنے بچے کو دیکھ رہی تھیں۔ وہاں پر جب 7 چکر پورے ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کے پیر سے پانی نکل رہا ہے۔ وہ بھاگ کے آئیں اور انہوں نے کہا زم 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 زم، رک جاؤ۔ تو اس پانی کا نام زمزم ہو گیا، کیونکہ عبرانی زبان میں رکنے کو زمزم کہتے تھے، اور ان کے پاؤں کے نیچے سے پانی نکل رہا تھا، تو وہ پانی اتنا مبارک ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ نے وہاں قبیلہ بھیج دیا، پھر وہاں بیت اللہ بنا دیا انہوں نے، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ بچوں آپ کو بیت اللہ جانا ہے، کس نے جانا ہے؟ ہاتھ کھڑے کرو، آپ اللہ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو بار بار بیت اللہ لے کے جائے۔ یہ انداز ہے۔ اب اس طرح آپ نے بچہ بننے کی طرح کہانی سنانی ہے، اور سبحان اللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بچے بن جایا کرتے تھے۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کو آپ اپنی پیٹھ پر بٹھا کے گھوڑا بن کے کمرے پہ چکر لگاتے تھے۔ اگر یہ آپ نے نہیں کیا تو یہ بھی سنت کی نیت سے کر لیں کہ اپنے چھوٹے بچے کو کمر پہ بٹھا کے چکر لگا لیں۔ تو یہ ایک اچھا، اس کا پھر اب ایک آرٹ ہے، سٹوری ٹیلنگ، دا آرٹ آف سٹوری ٹیلنگ۔ وہ آرٹ آپ کو سیکھنا ہے کہ میرے ساتھ تو یہی رہا ہے کہ الحمدللہ میں جب بھی آتا تھا تو چھوٹے بچے خاص طور پہ وہ بابا کہانی پیچھے پڑ جاتے تھے، اور بابا آپ نے آج بھی نہیں سنائی، کل بھی نہیں سنائی۔ تو اتنی انٹرسٹنگ ہو کہ ان کو کوئی مووی، کوئی
یوٹیوب کوئی اور نیٹفلکس ان کو اچھا نہ لگ رہا ہو، بلکہ ان کو ماں یا باپ کی یا دادا دادی کی کہانی یاد آ رہی ہو، اور اس کہانی سے بچے کو ڈائریکٹ آپ نے دین کی بات نہیں کرنی، آپ نے گھما پھرا کے اس کو دین کی اور اخلاق کی، سچ کی، جھوٹ سے نفرت، دوسروں سے محبت، شیئرنگ، چیز دینا، اخلاق سے بات کرنا، یہ ایک ایک صفت آپ نے کسی ایک اچھی کہانی سے، کہانیاں بنا بھی سکتے ہیں، میں بھی بناتا ہوں، آپ بھی اچھی سی کہانی بنا کر، کوئی ایک ہیرو بنا کے اور کوئی وہ ایک شہزادی بنا کے جس کو ایک ظالم دیو لے گیا ہوتا ہے بنا کے آپ کر سکتے ہیں. بچہ اس سے انٹرسٹ ہوتا ہے، اس میں آپ نے اپنا جو پیغام دینا ہے وہ پیغام آپ اس کہانی کے ذریعے دے دیں. تو یوز دس پاورفل ٹول اور اپنے بچوں کو وقت دینا شروع کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. He is a Rahman.